الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معاشرے میں روز بروز بڑھتی ہوئی جرائم کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام یا سیاستدان؟ آخر ان بڑھتی ہوئی جرائم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جرائم جو سنگین صورتحال اختیار کر رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے؟ دراصل آج جو جرائم روز بروز بڑھ رہے ہیں، ان سب کا قصوروار ہمارا معاشرہ ہے۔ معاشرہ کا تعلق فرد سے، افراد سے، مرد سے، عورت سے اور سکونت پذیر عوام سے ہے، اور ہم سب بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ جرائم میں اضافے کی وجہ میرے نزدیک اپنے دین سے دوری اور غیر شرعی جدت پسندی ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ آج ہمارا معاشرہ ماڈرن مغربی دنیا کے رسم و رواج کو اپنا رہا ہے، جس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ ہم اپنی اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے ناقص کردار کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام اس دنیا میں اکیلے تھے، تب تک معاشرہ نہیں بنا تھا، اور جب حوا آدم سے ملی ہیں تو اس دنیا میں معاشرہ تشکیل پانے لگا ہے۔ موجودہ دور میں جرائم ایک عام معمول اور معاشرے کا جز لا ینفک بن گیا ہے۔ وہ جرائم خواہ اخلاقی ہوں یا جنسی طور پر ہوں، یا لوٹ مار، قتل اور ڈکیتی سے متعلق ہوں، یا علاقائی اور شہروں کی سطح پر ہوں، یا ملکی اور بین الاقوامی جرائم ہوں، اس کی ذات سے نہ انفرادی زندگی محفوظ ہے نہ اجتماعی۔ آج پورے عالم میں جرائم اور بد اخلاقی کا تناسب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جرائم کی کثرت کا جو عالم ہے، وہ کسی بیان اور وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا پورا معاشرہ جرائم کی لپیٹ میں آنے لگا ہے۔ ملک بھر میں لوٹ مار، چوری ڈکیتی، فساد، بد امنی، قتل و غارت گری، اغوا برائے تاوان وغیرہ جیسے سماج دشمن جرائم کی کمی نہیں۔ آئے روز ان جرائم کی شرح میں تشویش ناک حد تک اضافہ سننے کو ملتا ہے۔ اسلحے کی بہتات، رشوت ستانی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عدم توجہ اور بے اعتنائی، غیر ضروری پروٹوکول، غیر ضروری پروگرام کی نام نہاد سیکورٹی میں بے جا مشغولیت نے رئیسی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ شہر چھوٹا ہو یا بڑا، گلی ہو یا محلہ، دیہات ہو یا قصبہ، غرض کوئی مقام امن نہیں رہا۔ شریف کمزور سے کمزور تر، جبکہ بدمعاش طاقتور نظر آتا ہے۔ مجرم بارسوخ اور مدعی بے اثر ہو کر رہ گیا ہے۔ انتظامیہ عدلیہ مقننہ نے بھی حالات سے نہ صرف صرف نظر کی ہوئی ہے، بلکہ دانستہ یا نادانستہ مجرموں کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں ساری صورتحال میں عوام گھن کی طرح پس رہے ہیں۔ غریب اور مظلوم فریاد کناں ہیں، لیکن کوئی فریاد رس نہیں آتا۔ سائلین صبح سے شام تک تھانوں، کچہریوں، تحصیلوں، پٹوار خانوں اور دفاتر کے چکر کاٹتے بھوکے پیاسے صاحب کے انتظار میں فٹ پاتھوں اور گراسی پلاٹوں میں دن گزارنے کے بعد شام کو ناکام و نامراد واپس لوٹتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو موجودہ ناانصافی سے تنگ آ کر خودکشیوں اور خودسوزیوں جیسے مہلک دنیوی اخری جرائم میں مبتلا ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے بے بس لوگ حکومت، پولیس، افسران اور ججز کو بددعائیں دیتے ہیں۔ آؤ فغاں کرتے روز حساب کے انتظار میں معاملہ سپرد خدا کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال آخر کب تک برقرار رہے گی؟ کیا عوام نے اصول وطن کے لیے جانوں، عزتوں، مال و جائیداد قربانی اس لیے دی تھی کہ ایک مخصوص طبقہ کو نواز کر عوام کا استحصال کیا جائے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو، عوام فاقہ کناں ہوں، مجبور بے بس افراد نالہ فریاد کرتے پھریں، حقوق غصب ہوں، لوٹ مار کا راج ہو، لوگوں سے زندگی بھر کی محنت مزدوری، خون پسینے سے حاصل ہونے والا سرمایہ راتوں رات لوٹ کر انہیں شاہ سے گدا بنا دیا جائے، غریب کی آبروریزی ہو، کسان 6 ماہ تک شب و روز اپنی زمین پر جان مال صرف کر کے فصل تیار کرے اور پھر اس کی فصل کو آگ لگا دی جائے، یا پھر لٹیرے کسان گندم کپاس کو راتوں رات ٹرک میں لوڈ کر کے نامعلوم مقام پر لے جائیں اور اس کی کوئی سننے والا نہ ہو، سواریاں، موٹر کاریں، موٹر سائیکلیں دن دہاڑے چھین لی جاتی ہوں اور کسی کام میں جوں تک بھی نہ رہیں گے۔ ملک عزیز کے لیے قربان ہو جانے والے شہداء کی روحیں جب اپنی نسلوں پر ہونے والے مظالم کہانیاں عالم بالا میں سنتی ہوں گی تو کیا تھر تھر نہ کانپتی ہوں گی؟ ہر معاشرے کا ایک دستور ہوتا ہے جس کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو انہی اصولوں کے تحت انجام دیتے ہیں،
اور اگر معاشرے میں قانون کی بالادستی قائم نہ رہے تو معاشرے میں عدل ناپید ہو جاتا ہے، جرائم کا پھیلاؤ عام ہو جاتا ہے، عوام بدحالی اور ناانصافی کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں احساس اور ذمہ داری کا خیال نہیں رہتا، معاشرہ ذلت و رسوائی کی علامت بن جاتا ہے، بڑھتی ہوئی جرائم پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ آج بڑھتی ہوئی جرائم کے نوجوان نسل پر جس قدر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کی بڑا وجہ شرح خواندگی کا بہت کم اور عملی تربیت کا اسلامی طرز زندگی کے اصولوں کے عین مطابق نہ ہونا ہے۔ اسلام میں ملت کی بقا کے لیے معاشرے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کے لیے اسلامی قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم مسلمان اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ جھوٹ، قتل و غارت، فریب اور چوری، رشوت خوری، سود اور شراب نوشی اور دوسروں کی حق تلفی جیسی برائیاں جنم لے چکی ہیں، اور افسوس صد افسوس کہ حکومت ان جرائم کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات عمل میں نہیں لا رہی۔ بڑھتی ہوئی قتل و غارت گری نے معاشرے میں خوف و رعب پھیلا رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے جو ہنگامی صورتحال کو جنم دے رہی ہے۔ آج اسلامی تعلیمات سے دوری نے ہمارے ذہنوں کو اس قدر مفلوج کر دیا ہے کہ حلال حرام، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں رہی، اور اخلاقی گراوٹ کے شکار ہو کر دیگر جرائم میں ملوث ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ تباہی کی نظر ہو چکا ہے۔ کرپشن اور لوٹ مار نے معاشرے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ہر فرد زندگی کی آسائش کو ڈھونڈنے کے لیے کرپشن ملوث ہو رہا ہے۔ اس طرح نشے جیسی بدترین برائی بھی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ بہت سے لوگ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے نشے کی لعنت میں مبتلا ہیں، جو کہ غیر اخلاقی جرم ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی ہے۔ دین اسلام سے دوری نے صحیح اور غلط میں پہچان ختم کر دی ہے۔ معاشرے میں تعلیم کا فقدان اور بہترین آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے واقعات جنم لے رہے ہیں۔ آج ہم جس قدر معاشرتی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور گھر کر انسانی درجہ بندی سے گر گئے ہیں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی اور عمل اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہو کر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہر چیز کے پیدا ہونے کے جواز ہوتے ہیں، اس طرح جرائم کے پیدا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں۔ معاشرے سے مجرمانہ سرگرمی تدارک کے بارے میں اصلاحی تجاویز یہ ہیں: سب سے پہلے ہمیں ملک کے سیاستدانوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا، جو اپنے اقتدار کی عوض کی خاطر ہر دور میں پولیس محکمے کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر پولیس والے ان سیاستدانوں کے حکمران بنتے ہی ان کے بل بوتے پر وہ کرپشن، ظلم و زیادتی اور بدمعاشی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، ان سب کو بڑھاوا دینے میں پولیس کا بھرپور ہاتھ شامل ہے، کیونکہ بعض پولیس والے شرفاء سے دوستی رکھنے کی بجائے جرائم پیش افراد کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ محکمہ پولیس اور ان کے سرپرست سیاستدانوں کا قبلہ درست کر دیا جائے، تو یقین جانیں یہ ملک بھی اس جرائم سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک کامل انسان کو اسلامی معاشرے کی تربیت کے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا ہے، جنہوں نے انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا، لیکن عصر حاضر کے مسلمان نے جہالت کی طرف رجوع کرنے کو جدت کے نام سے منسوخ کر دیا۔ محبت کے نام پر لاتعداد لڑکیاں جسم فروش کی طرف مائل ہیں۔ نہ عزت محفوظ ہے، نہ ہی کسی کی جان محفوظ ہے۔ آج کے دور میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی جنسی درندگی کے شکار ہو رہے ہیں۔ کیا پھر بھی ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے لائق رہ گیا ہے؟ برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، اس کا مقصد یہ تھا جس مملکت کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس وقت کے کروڑوں مسلمانوں نے نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا بلکہ بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن صد افسوس کہ علامہ اقبال کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش سے خطہ ارضی کی حد تک تو پورا ہو سکا، لیکن پاکستانی قوم اور حکمران اس مملکت کو اسلامی نظام دینے سے قاصر رہے۔ جب تک ہم خود کی طرف نظر نہیں کریں گے، دوسروں کو تنقید نشانہ بناتے رہیں گے، تب تک جرائم ہوتے رہیں گے۔ اس مملکت خدا داد کو مل کر سنوارنا ہوگا۔ ہمیں انفرادی اجتماعی طور پر اپنے دین کی طرف پڑھنا ہوگا، اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض پر توجہ دینی ہوگی، تب جا کر اس معاشرے سے گندگی کا دل ختم ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ تمام معاشرتی جرائم سے وطن عزیز ملک پاکستان کے رب العزت حفاظت فرمائیں اور ہمیں ان معاشرتی بیماری سے نجات دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔